کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رب کی طرف سے آیا ہوں، اللہ نے فرمایا ہے میرے نبی کو 3 چیزیں پسند ہیں، میرے نبی کے یاروں کو 3 چیزیں پسند ہیں، جبرائیل تجھے بھی 3 چیزیں پسند ہیں، میرے نبی کی بارگاہ اقدس میں جانا اور کہنا آپ کے رب کو بھی 3 چیزیں بڑی پیاری لگتی ہیں، آپ کے رب کو بھی 3 چیزیں بڑی پیاری لگتی ہیں۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا جبرائیل میرے اللہ کو 3 چیزیں کون سی پسند ہیں؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ رب العالمین کو فاقے پہ صبر کرنے والا بندہ بڑا اچھا لگتا ہے، فاقے پہ صبر کرنے والا بندہ بڑا اچھا لگتا ہے، اور دوسرا نیکی میں سبقت کرنے والا بندہ بڑا اچھا لگتا ہے، اور تیسرا گناہوں پہ نادم ہونے والا بندہ بڑا اچھا لگتا ہے۔ فاقے پہ صبر کرنا، حاضرین محترم، بندے کے اوپر سدا ایک وقت نہیں رہتا، کبھی خوشی آتی ہے، کبھی غم آتا ہے، کبھی انسان کے حالات اچھے ہوتے ہیں، کبھی انسان کے حالات ذرا نارمل ہو جاتے ہیں، کبھی فاقہ آ جائے تو اس پہ صبر کیا کرو، اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں مقام کیا ملے گا؟ اللہ کے پسندیدہ بندوں میں شمار ہوگے۔ اور حاضرین محترم یاد رکھو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا میری جو امت کے غریب ہیں نا، آج کئی مرتبہ لوگ شکوے کرتے ہیں، شکایت کرتے ہیں شاید یہ غریبی ہماری قسمت میں ہی لکھی ہوئی ہے، اللہ رب العالمین نے جو عطا کیا اس پہ شکر ادا کرو، اور جو نہیں عطا کیا اس میں اللہ کی حکمت سمجھا کرو۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں، یہ تو اللہ رب العالمین کی کرم نوازی ہے، اللہ رب العالمین نے مجھے اور آپ کو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا ہے، اس سے بڑا انعام ہمارے اوپر اور کیا ہوگا کہ اللہ نے ہمیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا، اور بن مانگے اللہ رب العالمین نے مجھے اور آپ کو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ اور حاضرین محترم اللہ نے حضرت داؤد علیہ السلام کی طرف وحی کی تھی، اللہ کے نبی ہیں حضرت داؤد علیہ السلام، اللہ رب العالمین نے وحی کی، کہا اے داؤد اگر آپ کو کھانے میں سڑی ہوئی سبزی مل جائے، کھانے میں سڑی ہوئی سبزی مل جائے تو سبزی کو نہ دیکھنا بلکہ مجھے دیکھنا، اس لیے کہ جب میں رزق تقسیم کر رہا تھا تو اے داؤد آپ مجھے یاد تھے، جب میں رزق تقسیم کر رہا تھا تو اے داؤد علیہ السلام آپ مجھے یاد تھے۔ یہ اللہ رب العالمین جس طرح انسان کو چاہتا ہے ویسے رکھتا ہے، لیکن یاد رکھنا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے پچھلے جمعہ کو بھی عرض کیا تھا کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ میری امت کے جو غریب ہیں نا وہ قیامت والے دن میری امت کے امیروں سے 500 سال پہلے جنت کے اندر جائیں گے۔ اس پہ کہہ دو یار سبحان اللہ۔ اور دوسری فرمایا نیکیوں میں سبقت کرنے والا، نیکیوں میں سبقت کرنے والا، یہ اللہ رب العالمین کو بڑا پسند ہے۔ حاضرین محترم 3 بندے وہ ہیں جن پہ اللہ رب العالمین فرشتوں کے سامنے فخر کرتا ہے، فرشتوں کے سامنے فخر کرتا ہے۔ آج اگر بندے کی اولاد اچھی ہو نا تو والد اپنی اولاد پہ لوگوں کے سامنے فخر کرتا ہے، بندے کے دوست اچھے ہوں تو لوگوں کے سامنے اپنے دوستوں پہ فخر کرتے ہیں، کسی کا رشتہ دار اچھا ہو تو لوگوں کے سامنے اپنے اس رشتہ دار پہ فخر کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین بھی 3 لوگوں پہ فخر کرتا ہے، اور کس کے سامنے؟ فرشتوں کے سامنے۔ اور وہ 3 بندے کون سے ہیں؟ پہلا وہ بندہ جو کسی کام سے گیا ہوا ہو، کہیں پہ بھی کسی کام سے گیا ہوا ہو، واپس آئے تھکا ہوا ہے، تھکاوٹ غالب ہے، دل چاہتا ہے جلدی جلدی سو جاؤں، لیکن باقی سارے سو گئے، اس نے دیکھا تہجد کی نماز کا ٹائم ہے، فجر کا نہیں، تہجد کی نماز کا ٹائم ہے، اس نے مصلی بچھایا، کہا میری ساری زندگی کا معمول ہے کبھی میں نے تہجد کی نماز نہیں چھوڑی، اس نے مصلی بچھایا، مصلی بچھا کے ادھر تہجد کی نماز پڑھنا شروع کی، ادھر اللہ رب العالمین فرشتوں کو مخاطب کر کے کہتا ہے اے میرے فرشتوں وہ دیکھو نا میرا بندہ کتنا تھکا ہوا ہے، تھکاوٹ کے باوجود مصلی بچھا کے میری بارگاہ کے اندر تہجد کی نماز ادا کر رہا ہے۔ اور دوسرا وہ بندہ جس کے پاس بیوی موجود ہے اور اس نے اپنی زندگی کا معمول ایسا بنایا ہوا ہے کہ اپنے گھر والوں کو ٹائم دیتا ہے،
بیوی کی خواہشات، اپنی خواہشات پوری کرتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ رات کو تہجد کی نماز نہیں چھوڑتا۔ اللہ رب العالمین فرشتوں کے سامنے اس میں بھی فخر کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے اے میرے فرشتوں دیکھو، اس کے گھر میں اس کی بیوی موجود ہے، لیکن اس نے اپنی بیوی موجود ہونے کے باوجود چاہتا تو اس کے ساتھ باتیں کر سکتا تھا، اس کو ٹائم دے سکتا تھا، اس نے ٹائم دیا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اس نے تہجد کی نماز نہیں چھوڑی ہے۔ مجھے اے فرشتوں یہ بندہ بڑا پیارا لگ رہا ہے۔ اور تیسرا بندہ وہ کہ جب اس کے سامنے دشمن آ جائے، کافر آ جائے، یہودی آ جائے، عیسائی آ جائے، مقابلے کا وقت ہو، سینہ تان کے اس کے سامنے کھڑا ہو جائے، پیٹھ نہ دکھائے، اللہ رب العالمین کو وہ نوجوان بھی بڑا پسند ہوتا ہے۔ یہ 3 بندے ہیں جن کے اوپر اللہ رب العالمین فرشتوں کے سامنے فخر کرتا ہے۔ اور ایک اس سے اگلی بات، چوتھا بندہ وہ میاں بیوی، 2 میاں بیوی، وہ میاں بیوی کہ شوہر اپنی بیوی کو تہجد کے ٹائم پہ اٹھائے، یا بیوی اپنے شوہر کو تہجد کے ٹائم پہ اٹھائے کہ اٹھو ابھی تہجد کی نماز کا ٹائم ہو گیا ہے، فجر کا نہیں تہجد کا۔ اللہ رب العالمین کو وہ جوڑا بڑا پسند ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین فرشتوں کے سامنے ان پہ بھی فخر کرتا ہے۔ اللہ کہتا ہے دیکھو نا، یہ میرا بندہ اور میری بندی، ساری دنیا اس وقت آرام کر رہی ہے، میری محبت میں تہجد کی نماز کے لیے دونوں میاں بیوی کھڑے ہو گئے ہیں۔ اللہ رب العالمین ان پہ بھی فخر کرتا ہے۔ اور اللہ رب العالمین کو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جبرائیل علیہ السلام نے آ کے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پہلا بندہ جو رب کو پسند ہے وہ ہے فاقے پہ صبر کرنے والا، اور دوسرا بندہ جو اللہ کو پسند ہے وہ نیکیوں میں سبقت کرنے والا، اور اے جبرائیل تیسرا کہا گناہوں پہ نادم ہونے والا، گناہوں پہ نادم ہونے والا۔ زندگی میں کبھی گناہ ہو جائے تو فوراً توبہ کیا کرو، فوراً استغفار کیا کرو۔ یاد رکھو اللہ کے خوف کی وجہ سے جو آنسو انسان کی آنکھ سے نکلتا ہے وہ اللہ کے میزان پہ بڑا بھاری ہوتا ہے، وہ اللہ کے میزان پہ بڑا بھاری ہوتا ہے۔ جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں حدیث شریف کا مفہوم عرض کر رہا ہوں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پوری دنیا جو عمل کرتی ہے ہر بندے کا عمل میزان پہ رکھا جاتا ہے، تولا جاتا ہے، وہ تل جاتا ہے۔ ایک بندہ ایسا ہے دنیا کے اندر رہتے ہوئے، یا چند بندے ایسے ہیں دنیا کے اندر رہتے ہوئے جن کے عمل تولے نہیں جا سکتے۔ جبرائیل وہ کون ہیں جن کے عمل تولے نہیں جا سکتے؟ یا رسول اللہ وہ گناہگار جن کی آنکھوں سے اللہ کے خوف کی وجہ سے آنسو نکل آتے ہیں، ان کا ایک ایک آنسو میزان پہ بھاری ہے، جہنم پہ بھاری ہے، تلنے میں نہیں آتا ہے۔ اور حاضرین محترم، آخری بات، قیامت کا دن ہوگا، یاد رکھو یہ آنسو انسان دنیا میں بہا سکتا ہے، وہاں انسان اتنا روئے کہ اتنا پانی اکٹھا ہو جائے کہ سمندر بن جائیں، وہ اتنا رونا کسی کام کا نہیں ہوگا۔ لیکن دنیا میں رہتے ہوئے تیری آنکھ سے آنسو آیا، ابھی وہ آنکھ سے نکلا نہیں، صرف اس نے یہ جو آنکھیں ہیں، جو ان کی پلکیں ہیں، ان کو تر کیا، بس اتنا ہی نکلا۔ اس آنسو کا وزن کتنا ہوگا؟ قیامت کا دن ہوگا، اللہ رب العالمین کی بارگاہ کے اندر اللہ رب العالمین خود فرمائے گا انبیاء شفاعت کر دیں گے، حفاظ شفاعت کر دیں گے، علماء شفاعت کر چکیں گے، اولیاء کاملین شفاعت کر چکیں گے، جنتی جنت میں، جہنمی جہنم میں۔ ایک جہنمی ایسا ہوگا جس کے آنکھ کے اندر سے ایک آنسو نکلا ہوگا، اور نکل کے صرف پلکوں کو اس نے تر کیا ہوگا، وہ پلکیں رب العالمین کی بارگاہ کے اندر عرض کریں گی، وہ بندہ نہیں، وہ پلکیں اللہ رب العالمین کی بارگاہ کے اندر عرض کریں گی، اے الہ العالمین، وہ کہیں گے اللہ ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں تیرے خوف کی وجہ سے اس کی آنکھ میں سے آنسو آیا تھا، ہم بال جو تھے یہ تر ہوئے تھے۔ اللہ رب العالمین کہے گا اے میرے فرشتوں، میرے اس بندے کو جہنم کے اندر سے نکال کے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت کے اندر داخل کر دو۔ یہ آنسو وہ ہیں جو بڑے امپورٹڈ ہیں۔
فرشتوں کے پاس یہ چیز نہیں ہے۔ آج دیکھیں نا، دنیا کے اندر ایک قیرات کا ہیرا ہو اس کی بہت زیادہ قیمت ہوتی ہے، اور 2 قیرات کا ہو تو پھر اس کی قیمت جو ہے وہ آسمانوں سے باتیں کر رہی ہوتی ہے۔ اور اگر کسی ہیرے کی قیمت 3 قیرات ہو، یہ میں پیمانہ بتا رہا ہوں، 3 قیرات، یہ بالکل قیرات چھوٹا سا ہوتا ہے، 3 قیرات ہو تو پھر بندہ اس کو تو لینے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ یہ سمجھیں گناہگار کی آنکھوں سے جو آنسو نکلتے ہیں وہ اس ہیرے کی مانند ہوتے ہیں، اور یہ فرشتے ان آنسوؤں کو لے کے رب کی بارگاہ میں جاتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ فرشتے وہ ہیں جن کے پاس عبادت ہے، ان کے پاس آنسو نہیں ہیں، اور جب گناہگار بندے کی آنکھ سے آنسو نکلتے ہیں تو وہ جس طرح سے ہیروں کا وزن ہوتا ہے نا، جس طرح سے ہیرے کوئی نہیں خرید سکتا ماں سوائے چند ایک لوگوں کے، اسی طرح سے وہ آنسو جو ہے وہ ہیروں کی مانند ہو جاتے ہیں۔ اس لیے جب بھی موقع ملے توبہ کیا کرو، استغفار کیا کرو، اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں گڑ گڑا کے اپنے گناہوں کی معافی مانگا کرو۔ رب کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں اللہ میرا آپ کا یہاں آنا بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور